الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی جی آج معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر کچھ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت جہاں کے جج صاحب چھٹی پر ہیں اس کے متعلق کچھ عمران خان صاحب کے کیسز تھے، اس پر ہیئرنگ تھی۔ تقریباً 11 یا 12 مقدمات تھے جس کے اوپر آج معزز ہائی کورٹ کے اندر اور مختلف عدالتوں کے اندر عمران خان صاحب کے معاملات چل رہے تھے۔ 6 کیسز تھے جی اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ 3 کیسز اور عدالت کے اندر تھے، اس طرح کچھ اور تھے جی۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہ جج صاحب تو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں 1 ہفتے کی چھٹی کے اوپر، اور ان کے اوپر کوئی ڈیوٹی جج جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ ابھی تک جج صاحب مقرر نہیں ہوئے۔ اس کی جو ہے درخواست وہ دی ہوئی تھی انہوں نے نعیم پنچوتا صاحب اور دوسرے وکلا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے معزز ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر جو بڑا رد عمل آیا جی معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی جج جو ہے ڈیوٹی جج جو ہے وہ عمران خان صاحب کا وہ جو سائفر کیس ہے اس کے متعلق ان کی ضمانت یا جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے متعلق بات چیت وہ کر سکتا ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب جو ہے مروت صاحب، انہوں نے بھی معزز ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد ان کے سامنے ایک ریکویسٹ کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ جیل کے اندر کیا جا رہا ہے وہ نہایت تشویشناک ہے کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کل بشرا بی بی صاحبہ گئی ہیں اور وکلا گئے ہیں آئین قانون کے تحت اور عدالت کے حکم پر وہ ملنے گئے، لیکن بشرا بی بی صاحب کو جیسے حسب روایت انتظار کروایا گیا، انتظار کروانے کے بعد پھر ان کو جناب ملاقات کا ٹائم دیا گیا لیکن وکلا کو ملنے نہ دیا گیا۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے معزز ہائی کورٹ کے سامنے یہ اپنی درخواست رکھی کہ جو انہوں نے پوزیشن کلیئر کی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وکیل وہاں پر ملنے جاتا ہے اس کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے، یا اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یا اس کو فون کال آتی ہے، کچھ اس طرح کے بھی سلسلے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج معزز ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئی، لیکن اب اس کے اوپر معزز ہائی کورٹ نے ابھی تک تو جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت وہاں پر ہیئرنگ چل رہی ہے۔ نعیم پنچوتا صاحب نے تھوڑا سا میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اب جو کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیوٹی جج صاحب اگر وہ جج صاحب چھٹی پر ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کر اس بات کو سن لیں۔ آج 31 دن ہو چکے ہیں جی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر، 31 دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل بشرا بی بی صاحب سے جو ملاقات کی، بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ ان سے کتابیں ان کو گفٹ کی ہیں اور پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جناب کاغذ پینسل قلم جو ہے وہ ان کو عنایت ہو گیا اب سرکار کی طرف سے۔ کیوں؟ اب ان پر وہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ تو تقریباً فارغ ہو چکا ہے، اس لیے سائفر کیس کے اندر وہ اب جیل کے اندر موجود ہیں، ان کو حبس بجا میں رکھا ہوا ہے یا جو بھی قانون کے تحت وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں، اور نعیم پنچوتا صاحب نے بتایا کہ آنے والے وقت کے اندر یعنی 1-2 دن کے اندر اب اس کے متعلق جو 3 دن تقریباً لگیں گے جی۔ 3 دن کے بعد وہ ڈیوٹی جج صاحب جو ذوالقرنین حسنات صاحب ہیں وہ بھی آ جائیں گے، شاید اپنا آ جائیں گے، لیکن اس دوران ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معزز ہائی کورٹ جو ہے کوئی آرڈر جاری کر دے یا کوئی جج صاحب جو ہے وہ ڈیوٹی پر متعین کر دیں جس کے تحت عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکے۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی خبر ہے جی وہ عمران ریاض خان صاحب کے متعلق ہے۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کو تقریباً 3 ماہ سے بھی اوپر ہو گئے، 180 دن ہو گئے جی لاپتہ ہوئے گئے تو ان کو سیالکوٹ سے وہ ایئرپورٹ پر گئے تھے، پھر سیالکوٹ جیل کے اندر ان کو لے جایا گیا، جیل کے دروازے کے باہر سے پھر وہ غائب ہوئے۔ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میاں علی اشفاق صاحب نے جو ان کے وکیل ہیں جن کے اوپر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ خاموش ہیں، وہ اس کی مسئلے تک خاموش ہیں، کیا وجہ؟ آج انہوں نے اپنی کچھ خاموشی توڑی ہے جی، اور انہوں نے بتایا کہ آج معزز ہائی کورٹ لاہور کے اندر آج IG صاحب کو بھی طلب کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ جو ان کے سرکاری لوگ تھے ان کو طلب کیا ہوا تھا۔ معزز ہائی کورٹ نے ان سے جب استغفار یعنی سوال جواب کیے تو وہ IG صاحب نے کہا جی کہ ہمیں مہلت دی جائے، اور مہلت کتنے دن کی دی جائے؟ 14 دن کی۔ لیکن معزز ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ گزشتہ 4 ماہ سے تو ہم تقریباً 3.5-4 ماہ سے ہم آپ کو مہلت دیتے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ٹھوس بات ہمارے سامنے نہیں آئی،
اس کے اوپر پھر جو میاں علی اشفاق صاحب یا ان کے جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے جناب موضوع ہائی کورٹ لاہور سے ریکویسٹ کی کہ ہم اس طرح یہ کام جو ہے وہ ہمارے برداشت سے باہر ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں ایک مطلب نئی تاریخ دے کر چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی جو وہ معاملہ وہ سیدھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد معزز جو ہائی کورٹ لاہور ہے انہوں نے اپنا ایک آرڈر جاری کیا اور آرڈر جاری کرنے کے بعد ان کو جناب 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے. 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ان کی فیملی کو مطمئن کیا جائے جس طریقے سے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اب معزز ہائی کورٹ لاہور نے اس کے متعلق 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، یعنی 15 یا 16 تاریخ تک امید ہے جی کہ عمران ریاض خان صاحب کے متعلق شاید کوئی خوشخبری آ جائے، اللہ کرے خیر خفیہ سے ہو. لیکن جو میاں علی اشفاق صاحب ہے انہوں نے جو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کی ویڈیو تو میرے پاس آ چکی ہے لیکن میں وہ شیئر نہیں کر سکتا. کیوں؟ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی ہے، کسی نے دیکھنی ہو تو وہاں ان کی زبانی سن لیں یا آ جائے گی میڈیا پر آ جائے گی. لیکن میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ جب معزز ہائی کورٹ لاہور نے آئی جی صاحب سے یہ کہا کہ آپ ان کو مطمئن کریں تو وہاں پر عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب بھی موجود تھے اور فیملی کے دیگر ممبران بھی موجود تھے، میاں علی اشفاق صاحب، ان کی لیگل ٹیم، وہ تمام موجود تھے. پھر اس کے بعد جو میاں علی اشفاق صاحب نے بتایا جی کہ ذرائع کے مطابق جو، بلکہ اب تو ذرائع تو نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا بات یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر میاں علی اشفاق صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب کو کوئی تسلی دی گئی یا فون پر بات کروائی گئی یا کیا ان کے سامنے کوئی ایویڈنس پیش کی گئی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ زندہ سلامت ہے، اور زندہ سلامت خیر و عافیت سے باقی ہے تو وہ قید کے اندر ہیں، بند ہیں، پابند سلاسل ہیں. لیکن اس کے بعد اب امید کی جا سکتی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اپنا رہا ہو جائیں گے. رہا ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان ہوں گے بہت سارے چاہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے. اب اس کا متن اگر اس کو دیکھا جائے تو بعض لوگوں نے ٹویٹر فیس بک پر اس کے اوپر تنقید کی تھی جس کے تحت معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے تھے، کچھ انگلیاں اٹھ رہی تھیں. لیکن وہ ایف آئی آر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کہیں پر موجود ہیں، اور اب بہانہ تلاش کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے جی ہم نے یہ خود ہی چھپے ہوئے تھے، ان کو گرفتار کر کے ہم جناب سامنے لے آئے ہیں. پھر ایسا کو بیان جاری کیا جائے گا تاکہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نقاب پوش لوگ جنہوں نے اٹھایا تھا ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی تھی سیالکوٹ جیل سے لے کر اب تک، ان کو بھی بچانا ضروری ہے. لیکن یہاں پر کمپرومائز کر کے عمران ریاض خان صاحب کی جان کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ میاں علی اشفاق صاحب اگر مطلب کہ جو حال حوال انہوں نے جو بتایا، جو ٹویٹر پر ان کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے، ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر ہوئی ہے، میں اسی کی نسبت سے انہی میں سے چند ایک باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ سے امید اور خیر وفیت رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اب امید ہے کہ شاید عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ جلد واپس آ جائیں گے.